حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رنگ کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زبان کو نہیں دیکھتا، کون سی زبان بولتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نسل کو نہیں دیکھتا کہ تم کون سی نسل سے ہو، ہندوستانی نسل ہو، پاکستانی نسل ہو، عجمی نسل ہو، عربی نسل ہو، عربی نسل ہو، یہ نہیں دیکھتا۔ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ينظر إلى صوركم لا ينظر إلى صوركم بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رنگ کو نہیں دیکھتے، زبان کون سی بولتے ہو یہ نہیں دیکھتے، زبان تو ختم ہو جاتی ہے، زبان کا کوئی مقام نہیں ہے، یہ سب بیکار اور خرافات و لغویات ہیں کہ فلاں فلاں زبان بولتا ہے، فلاں فلاں زبان بولتا ہے، یہ سب خرافات و لغویات ہیں۔ مرنے کے بعد سب کی زبان ختم، اردو بولنے والے کی اردو زبان غائب، پنجابی بولنے والے کی پنجابی زبان ختم، سندھی بولنے والے کی سندھی زبان ختم، چینی بولنے والے کی چینی زبان ختم، جاپانی بولنے والے کی جاپانی ختم۔ مرنے کے بعد جیسے ہی قبر میں جاتا ہے خود بخود زبان عربی ہو جاتی ہے۔ تو وہ بے وقوف لوگ کہاں ہیں؟ رسول اللہ کی اس حدیث میں غور کریں، جو زبان کی بنیاد پر لڑتے پھرتے ہیں۔ کوئی زبان مقدس نہیں، اگر مقدس زبان ہے تو صرف وہ زبان ہے جو زبان مصطفیٰ ہے، وہی زبان مقدس ہے۔ جو قرآن کی زبان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی زبان ہے، وہی مقدس ہے۔ مرنے کے بعد خود بخود زبان عربی ہو جاتی ہے، فرشتے جب سوال کرتے ہیں تو خود بخود عربی میں زبان جاری ہو جاتی ہے، عربی زبان میں جواب جاری ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد، تقوی بنیاد ہے فضیلت کی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور عمل کو دیکھتا ہے۔ بل ينظر الى قلوبكم واعمالكم، عمل کیا ہے یہی دیکھتا ہے، ظاہر و باطن یکساں ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں خوف خدا ہے اور مسجد سے باہر خوف خدا نہیں ہے، مسجد کے اندر خوف خدا ہے، دکان پر بیٹھ کر کوئی خوف خدا نہیں ہے، مسجد میں خوف خدا ہے، گھر میں بیٹھ کر کوئی خوف خدا نہیں ہے، مسجد میں خوف خدا ہے اور کاروبار تجارت جو ہے سود میں ہو رہا ہے، لین دین سود میں اور حرام میں ہو رہا ہے۔